یہ شفاعت کا حق اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آگے تفویض کا تھا۔ تمہیں جب دکھ پہنچتا ہے تو تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ پہنچتا ہے۔ ادب والے لوگ کیا تھے، سلطان محمود غزنوی اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، باتھ روم میں گیا، باتھ روم میں جب جا کے بادشاہ اپنے نہانے لگا، کپڑے اتار لیے، پانی اوپر ڈال لیا، تو اس نے دیکھا اس کو تولیے کوئی نہیں، میں کس طرح جسم صاف کرا گا۔ کھڑکی ہوتی تھی، کھڑکی اپنی جو کھولی تو سامنے سلطان نے دیکھا کہ ایاز کا بیٹا محمد جو ہے وہ جا رہا تھا۔ اب قربان جائے، یہ لوگ تھے جنہوں نے فتوحات کی، یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے نام کو روشن کیا۔ سلطان سوچ پڑ گیا، اس نے کہا اوے غلام زادے، اوے یاس کے بیٹے ادھر آؤ۔ وہ بچے نے سنا، وہ گیا، انہوں نے کہا تولیہ لاؤ میرے لیے جلدی سے۔ وہ بچہ گیا، جا کے تولیہ لایا، بادشاہ کو کھڑکی میں اسے پکڑا دیا۔ بچہ رونے لگ گیا، اپنے باپ کے پاس گیا، یاس کے کہتا ہے سلطان صاحب بادشاہ سلامت مجھے جب بھی بلاتے تھے میرے نام سے بلاتے تھے، میرا تو نام ابا جان آپ نے بڑا خوبصورت رکھا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میرا نام ہے، لیکن آج بادشاہ پتہ نہیں ناراض ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا غلام زادے ادھر آؤ، اے نوکر کے بیٹے میری بات سنو۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، بچہ تھا۔ ایاز گیا بادشاہ کی خدمت میں، جا کے کہا حضور اگر اجازت و گستاخی نہ سمجھے، بچہ ہے اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا ہے، کیا ہوا آپ اس سے ناراض ہو گئے؟ جب یہ پوچھا تو سلطان دھاڑے مار مار کے رونے لگا، یہ بات نہیں ہے، میں باتھ روم میں تھا، میں کپڑے اتار چکا تھا، جسم میں پانی ڈال چکا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ تولیہ نہیں ہے۔ تو جب میں اس کو آواز دینے لگا تھا نا، مجھے خیال آیا میرے آقا کا نام اس نے رکھا ہوا ہے، میں باتھ روم سے کیسے محمد کا لفظ ادا کروں؟ میں نے اس لیے سے کہا تھا غلام صاحب، یہ ہمارے ادب کی کیفیات تھی۔ دشمن جان ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا ہوا تھا، ڈیتھ سینٹنس اناؤنس کی، جتنے ملے مار دو۔ اس کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی، حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ اکرمہ نے معاف کر دیا، وہ احساس ہو گیا اپنی غلطی کا۔ فرمایا لایا، جب آ رہا تھا پتہ چلا کہ اکرمہ آ رہا ہے، تو فرمایا اس کے بیٹھے ہوئے ابو جہل کو برا نہ کہنا، اس کے دل پہ اثر ہوگا، آلے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب وہ آیا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انہی کا ظرف ہے، آپ اتنی تیزی سے اٹھے کہ آپ کے پاؤں میں چادر اڑ گئی تھی، اس کے لیے چادر اس کو عطا کر دی، چادر اس کو چادر پہ بٹھایا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یا رسول اللہ ہمیں پھر عطا ہو شان بوذر، ہمیں پھر عطا ہو شان بلالی، اور دمکتے رہے تیرے گنبد کے جلوے، سلامت رہے تیرے روضے کی جانب۔ ویو ٹی وی کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ ادبی پروگرام کی کوریج کے لیے ویو ٹی وی کی خدمات حاصل کریں اور شامل ہو جائیں ادبی دائرہ پروگرام میں۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، دوستوں، آج کا دن میرے لیے دو اعتبار سے بڑا مبارک ہے۔ ایک اس کا پہلو تو غم کا میرے لیے اس طرح ہے کہ 9 اکتوبر کا دن جو تھا وہ میرے والد گرامی حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال کا دن۔ اس دفعہ قدرت کا حسن انتخاب کے 9 12 ربیع الاول آ گیا، تو میرا معمول یہ تھا کہ ہر سال میں اسامہ صاحب کو اپنے بیٹے کو کہتا تھا کہ یار تم میاں جی کے حوالے سے گفتگو کرو، اور مجھ سے گفتگو جو ہوتی تھی تو میں بیٹھ کے روتا رہتا تھا، ان کی یاد، ان کی باتیں۔ لیکن الحمدللہ آپ حیران ہوں گے کہ کل سے میری وہ کیفیت نہیں۔ مجھے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا دن ہے، اس حوالے سے میں مسلسل پڑھ رہا تھا، آپ نے دیکھے ہوں گے میں نے ٹی وی پہ کتنے پروگرام کیے ہیں، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ میں نے 20 ربیع الاول تک ہر روز
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پروگرام میں کرتا رہتا. میری بڑی دلی خواہش تھی کہ لاہور میں اللہ کرے کہ ہماری ایسی جگہ ہو. جب میں لوگوں سے سنتا تھا کہ جی یہ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اس طرح بزرگ تھے، وہ آتے تھے، انہوں نے اس طرح دین کی خدمت کی، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی تھیں، ان میں انقلاب آ گیا تھا. تو نوجوان میں یونیورسٹیوں کالجوں ملک بیرون ملک جاتا تھا لیکچر دینے، تو لوگ کہتے تھے جی کہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، پریکٹیکل کوئی ہونا. تو میں اپنے احباب سے کہتا تھا جو بہت قریبی دوست ہیں شاگرد ہیں ان سے، اللہ کرے کوئی ایسی جگہ بن جائے، کیونکہ میرا تعلق کھالیہ کے پاس ایک گاؤں سے ہے جہاں میرے والدین کے میرے بزرگوں کے مزارات ہیں. تو ہمارا جو آبائی گھر تھا وہ والد گرامی نے اپنے غریب بچوں کے لیے اسکول بنا دیا وہاں، لڑکیوں لڑکوں کا اسکول جو ہمارا گھر تھا. تو ہم جب جاتے تھے اپنے گاؤں تو ہمارا گھر ہی کوئی نہیں تھا، ہم کسی عزیز کے یہاں ٹھہرتے تھے. ابھی ہم نے کوئی 2-3 سال پہلے اپنا گھر بھی بنایا. اسی طرح لاہور میں میری عالیہ جو تھی وہ آپ کو پتہ ہے بڑی سینئر پروفیسر تھی، ان کو جتنی گریجویٹی ملی تھی اور جتنے ان کے پاس پیسے تھے انہوں نے لاہور میں یہ سبزی منڈی کے پاس جگہ خرید کے مسجد بنا دی. پھر ان کے پاس کچھ پیسے آئے تو انہوں نے اس مسجد کے ساتھ اور زمین خرید کے اس کی ایکسٹینشن کر دی. تو ہمارا خاندان کا جو ہے مزاج یا مسئلہ ہم یہ سمجھتے ہیں، میری آرزو تھی، میری الحمدللہ لائبریری ذاتی جو ہے وہ کروڑوں روپے کی ہوگی. آپ اس کا اندازہ اس سے کر سکتے ہیں کہ میرے پاس بریل کا بھی انسائکلوپیڈیا تھا جس کا ایک والیوم ایک زمانے میں 63,000 روپے کا ہوتا تھا ایک والیوم. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہے کہ کتنا مہنگا. تو 20 میں نے اب تو میں ایک دن اپنے شاگردوں سے کہہ رہا تھا کہ انسائکلوپیڈیا برٹینیکا میں نے ایک زمانے میں 7 لاکھ کا خریدا تھا. تو میرا ایک شاگرد ہنس کے کہنے لگا کہ 150 روپے دلانا ہے. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ وہ سی ڈی میں آ گیا ہے اور انسائکلوپیڈیا والوں نے بند ہی کر دیا، چھاپنا ہی بند کر دیا. تو میں ساری زندگی کتابوں کا مجھے شوق خپت، تو میرے گھر میں میرے گھر والے کسی میری عادت سے بیزار نہیں سوائے اس کے کہ وہ کوئی میز نہیں بچتا، کوئی بیڈ نہیں بچتا، کوئی تخت پوش نہیں بچتا. اور اوپر میری لائبریری جو ہے وہ اتنی بڑی ہے، یہ بچے ان کو پتہ ہے یہ بیچارے اب صفائی بھی نہیں ہو سکتی، اس کی محنت کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے بھی کوئی 8-10 بندے ہو تو کوئی مہینہ لگائے، 2 مہینے تو شاید صفائی ہو سکتی. تو کتابوں کا میرا شوق ہے، پڑھتا رہتا ہوں، مطالعے میں لگا رہتا ہوں. تو میں کہتا تھا کہ کوئی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ دے جہاں پہ یہ غریب لوگ جو ہوتے ہیں، ریسرچ اسکالر جو ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑی لائبریری، یہ ساری کتابیں وہاں ڈونیٹ کر دیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو 12 ربیع الاول کو آپ کی موجودگی میں اعلان کر رہا ہوں، شیخ ارشد صاحب اللہ ان کو بہت زندگی دے، صحت دے، ان کو عزتیں دے، ان کے بچوں کو. اور یہ تشریف لائے، انہوں نے یہ جگہ ہمیں ڈونیٹ کر دی. ایک دھیلا ایک پیسہ ہم سے نہیں لیا، ورنہ اس سے پہلے بھی وارداتیں ہمارے ساتھ ہوئی. میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک صاحب نے کہا جی یہ میری زمین ہے، یہ آپ لے لیں، یہاں لائبریری بنائیں، مسجد بنائیں، یہاں پر خانقاہ بنائیں، فلاں کریں. وہ سارا کچھ جب دے دیا تو بعد میں کہنے لگے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ وکیل ہے کہ نہیں، تو وکیل کے تھے قبضہ مار رہے. ابھی ہمارا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل وفادار شاہین آیا ہے تو وہ کہہ لگے وکیلوں کا تو ویسے بڑا ڈر لگتا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا نہیں، ہم تو ان میں سے نہیں ہیں. تو ہمارے لاکھوں روپے لگے ہوئے تھے، میں نے ایک لمحے کے اندر ان کو وہ ساری جگہ اور رجسٹری واپس کر دی. میں نے کہا یہ بات میں نہیں کہلوانا چاہتا کہ ہمارے اندر کوئی بے ایمانی، ایک پیسے دینے کی بددیانتی وہ ہم نہیں کر سکتے. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ جگہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آج یہ جگہ چھوٹی پڑ گئی ہے، ہمیں آپ کو بٹھانے کے لیے بھی بہت کم جگہ ہے. میں آپ سے شروع میں ہی معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. جو مہمان آئے ہیں ہم آپ کے شایان شان شاید انتظام نہ کر سکے ہوں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم یہ کام شروع کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب یہ ساری عمارت بن جائے گی 3 منزلہ، یا بھٹی صاحب کو زیادہ پتہ ہے کہ کتنی منزلیں اس کی بنے گی. پچھلے آپ دیکھیں کہ 2 ہفتوں سے رات دن اس جگہ پہ کام کیا انہوں نے. یہاں جھاڑیاں تھیں اور گھاس پھوس اور بہت یہ جگہ بہت نیچے تھی. اس کو انہوں نے 2 ہفتے رات دن، یہ 2 پچھلی راتیں تو یہ سوئی نہیں کرتے،
مسلسل کام کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ بشیر بھٹی کو اپنی جناب سے اتنا عطا کرے کہ ان کا دامن چھوٹا پڑ جائے۔ میرے دل سے دعا نکلی رات میں جب ہم پڑھ رہے تھے اور گھر میں تھے تہجد کے بعد، تو میں نے بڑی دعائیں ان کے لیے کی اور سب دوستوں نے دعائیں کی، ان بچوں نے جنہوں نے رات دن یہ کام کیا ہے، محنت کی ہے اخلاص کے ساتھ، کوئی لالچ کوئی غرض نہیں۔ ایک بات میں عرض کر دوں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ نے ارشاد فرمایا، اور حضرت ابو رضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جو راوی فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے اخلاص سے جاتا ہے، کوئی غرض نہ ہو دنیا کی، یہ نہ سوچ کے جائے کہ گھر اچھا کھانا مل رہا ہے ان کو میں جاؤں گا کچھ کو لے کے آ جاؤں گا گفٹ لے آؤں، نہیں، خالصتاً جب ایک بھائی دوسرے بھائی کو ملنے جائے، ایک بہن دوسری بہن کو ملنے کے جائے، تو فرماتے اللہ کے 70,000 فرشتے اس پہ رحمت کی چھاؤں کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حضور اس آدمی کے لیے استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کو بخش دے۔ جب وہ اپنے بھائی سے مل کر واپس آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یا اللہ اس کو اپنے بھائی سے بڑی قربت ہے، تو اس کے قریب ہو جا، یا اللہ اس کو اپنی قربت عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت صرف اخلاص کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو ملنے کے جائے تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے کے لیے اپنے گھروں سے صبح اٹھ کے اتوار کے روز یہاں پہ آ جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے ہاتھ سے آپ کو کتنا اجر عظیم ملے گا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی پاک ہے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں، باہر بھی جاتا ہوں، دنیا میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کون ہیں۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے نا کہ ہم کون ہیں تو ہر وقت ہم فیصل میں رہتے، ہم ہر وقت ایک کیفیت ہمارے اوپر، ہمیں جنہوں نے بتانا تھا کہ ہم کون ہیں انہوں نے ہمیں بتایا نہیں، انہوں نے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیا ہم وہابی ہیں، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، سنیوں میں یہ 20 گروہ ہیں، 20 میں سے 50 ہیں۔ ابھی میں پیر نعیم شاہ صاحب میرے ساتھ تھے، 3 دن پہلے میں فیصل آباد گیا ہوں، وہاں میں میری تقریر لاسٹ میں انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو وہاں یہ جو ہوتا نہیں آج کل تقریروں کے دوران سیاسی وہ ایک موسیقی سی چلا دیتے ہیں عجیب و غریب، وہ جو لیڈر تقریر کر رہا تھا وہ چپ کر جاتا وہ، اس کے دوران انہوں نے وہ لگایا کیا تھا کہ جو فلانے مولوی صاحب کو نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے، حلالی وہ ہے جو مولوی صاحب کو مانے، جو نہیں مانتا وہ حرامی ہے۔ یہ وہاں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ مجھے اتنا دکھ ہے، میں آپ کو بتا، آپ سب حضرات جو یہاں پہ آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے گا، اور میں تو اس طرح کا آدمی ہوں کہ ان کی ایبسنس میں دعائیں کرتا ہوں۔ آپ جو یہاں پہ آئے ہماری بدنصیبی دیکھیے، میں روز ایک نعرہ لگاتا ہوں، میں کہتا ہوں ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، باقی ہر ایک سے مشروط ہے، کوئی بڑے سے بڑا پیر مولوی لیڈر کوئی ہو، ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری کسی سے نہیں، ہر ایک سے مشروط ہے، محدود ہے۔ مثلا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، آپ اس کو مانتے ہو، بڑی اس کی کرامات بھی آپ نے دیکھی ہو، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار نہ رہے تو آپ اس کے وفادار رہیں گے؟ کوئی بڑے سے بڑا پیر ہو، کوئی پیر، کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال، کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو، وہ آپ کو نہیں بخشوا سکتا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ یہ شفاعت کا حق اللہ نے صرف اپنے محبوب کو دیا، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے آگے تفویض کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سارے ولی کتب اولیاء سب اس در کے گدا۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آج کے معاشرے میں انگریز نے ساری کوشش کیا کی، وہ یہ چاہتا تھا، یہاں پہ جو سازشیں ہوئی، میں نے 40 برس پڑھایا ہے سبجیکٹ انٹرنیشنل جو کانسپریسی امت مسلمان کے خلاف۔ رات میں کہہ رہا تھا اسکالر سے، یا رات جو کانفرنس تھی مینار پاکستان میں، وہاں میں گیا ہوا تھا، تو جب میں نکلا تو کوئی 10-15 اسکالر نوجوان PhD ڈاکٹر میرے ساتھ چل پڑے۔ میں نے کہا بیٹے سکوت بغداد میں نے پڑھا، سکوت اسپین میں نے پڑھا ہوا ہے، سینٹرل ایشیا کی ریاستوں کے سکوت، ایک ایک بات مجھے پتا ہے۔
جو بر صغیر میں سقوط ہوا، جو ہماری حکومتیں ختم ہوئی، اس کا بھی مجھے پتا ہے کہ 850 سال ہم نے جو حکومت کی، اور پھر ہم 90 برس غلامی کی زنجیروں میں رہے۔ میں نے کہا یہ جو ہمارے اللہ ماشاءاللہ علماء حضرات ہیں، مولوی حضرات ہیں، ان کو نہیں پتا یہ کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہ امت کو لڑا کے فتنوں میں ڈال کے نوجوان نسل دین سے بھاگ رہی ہے، نوجوان نسل دین سے بیزار ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، ہم کس کو صحیح مانیں؟ وہ بھی حدیث پڑھتا ہے، وہ بھی حدیث پڑھتا ہے۔ وہ قرآن پڑھ کے ایک کو کافر کہتا ہے، دوسرا حدیث پڑھ کے اس کو کافر کہتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہم کدھر جائیں؟ خدا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فوج تیار کی ہے۔ یہ آپ لوگ حضور کی فوج ہے، یہ میری بیٹیاں بہنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدا ہے۔ سرکار کو سامنے مجھے بتائیں، جنرل باجوہ کوئی بندہ فوج کے خلاف بات کرے، کوئی کوشش کرے، آپ کو پتہ ہے پیچھے ایک جو سیاسی کوئی بندہ، اس نے کوئی کوشش کی تھی کہ فوج میں دراڑ میں پیدا کر لیں، کوئی اختلاف پیدا کر لیں، اس کی جو گت بنائی سے اٹھا کے لے گئے تھے، آپ کو پتہ ہے نا۔ کوئی فوج کا جرنیل یہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی فوج میں تفرقہ ڈالا جائے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں تم کیا کر رہے ہو؟ تم لڑا رہے ہو اس امت کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درد ہے، جو محبت ہے، آپ کو پتہ ہے قرآن کہتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین انفسہم، جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، یہ تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہے۔ تمہیں جب دکھ پہنچتا ہے تو تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا دکھ پہنچتا ہے۔ حضور تمہاری جانوں سے زیادہ تمہیں پیار کرتے ہیں، تمہاری اولادوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تمہارے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک رات جبریل امین آ گئے، انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ اگر آج آدھی رات آپ عبادت کر دینا تو آپ کی آدھی امت کو بخش دے گا اللہ۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو پھر اور کہ اگر 3 حصے رات عبادت کریں تو اللہ 3 حصے بخش دے گا، اگر ساری رات عبادت کریں تو اللہ ساری امت کو بخش دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات کھڑے عبادت کرتے رہے۔ صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس اتنے سوج گئے تھے، ساری رات اس امت کے لیے۔ مجھے بتاؤ، وہ تو معصوم الخطا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تو جنت بنی ہے، ان کو کوئی جنت کی لالچ تھی، وہ اس لیے عبادت، خدا نہ خواستہ ان سے کوئی خطائیں سرزد ہوئی تھی جن کی وہ معافی مانگتے تھے۔ یہ خطائیں بھی ہماری تھی، یہ گناہ بھی ہمارے تھے، یہ کمیاں بھی ہماری تھی، یہ ساری کمیاں، برائیاں، یہ ساری خطائیں ہمارے اندر تھی۔ آج آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ پہلے اس پہ بحث ہو رہی تھی، میں چاہوں تو آپ کو میں واقعات میلاد کے جو ہے وہ پہلو سنا سکتا ہوں، میں ایک ہفتہ بیان کرتا رہوں تو آپ کو سنا سکتا ہوں۔ آپ لوگ سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ سنتے ہیں واقعات، لیکن جس ہستی پاک کے آمد کے واقعات ہم سن کے خوش ہوتے ہیں، اس ہستی پاک کے ذات پہ حملے شروع ہو گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں احساس ہی نہیں۔ پہلے یہ کنٹروورسی شروع کر دی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ نعوذ باللہ ان سے خطا ہوئی، وہ خطا کار تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس ہستی کو جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ عورتوں میں سیدہ فاطمہ کا رتبہ سب سے بڑا ہے۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہو بھائی، مردوں میں بھی کوئی ان کے مقابلے پہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ، حضور کے جسم اقدس کا کوئی، یہ دیکھیں نا، موئے مبارک ہمیں عطا ہوئے ایک صحابی کی اولاد سے، مجھے ایک ان میں سے جو ہے وہ ایک صحابی کی اولاد سے مدینہ منورہ سے ملا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے کے انہوں نے وہ دیا ہمیں، جو آپ کو دکھائے۔ اس موئے مبارک کی اتنی قدر ہے، اور کل مجھے کاشف نے اور حافظ جی نے بتایا تو میں تو ساری رات نشے میں رہا، جب انہوں نے ہمیں دیا تھا تو اتنا سا دیا تھا، اس کا اتنا حصہ تھا، اب وہ ماشاءاللہ اتنا ہو گیا۔ تو کل حافظ بابر کہہ رہا تھا کہ اب اس کے لیے وہ جو یہ حافظ احمد کہہ رہا تھا کہ جی اب اس کے لیے وہ سائز بڑا بنوانا پڑے گا، تو میں نے کہا پھر اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے برس ہم اس کو بڑا بنائیں گے۔ سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کی دولتیں، ساری دنیا کی دولتیں مجھے کوئی دے اور ایک طرف رسول اللہ کا موئے مبارک ہو تو میں نے سودا کر لیا۔ یہ موئے مبارک کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جگر کا ٹکڑا فاطمہ، اور ہم ان میں خطائیں تلاش کریں، ہم ان میں غلطیاں تلاش کریں۔ ہماری ماں کے بارے میں کوئی بات کرے تو ہم چھری نکالیں، ہم بندوق اٹھا لیں،
اب کیا ہوا؟ جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ جو ہم نے بات کی ہے وہ جی اس کی دلیل فلاں فلاں، اب نعوذ باللہ 2 ماہ سے یہ بکواس شروع ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطائی ہوئی، اور ایک بدبخت جو ہے اس نے آ کے کہہ دیا میڈیا کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف خطائی نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹے بھی پلائی ہیں۔ پھر کیا رہ گیا کچھ؟ یہ جو غازی علم الدین شہید نے اپنی جان کو جھول گیا تھا پھانسی کے پھندے پہ، وہ جو اس نے مارا تھا راجپال کو، وہ کس لیے مارا تھا؟ وہ راجپال خطائی تو ڈھونڈتا تھا۔ غازی عبدالقیوم نے جو لتھو رام کو انگریز کی عدالت میں کراچی کے اندر انگریز کی عدالت کے اندر جہنم رسید کیا تھا، وہ کس لیے کیا تھا؟ وہ خطائیں ڈھونڈتے تھے نا وہ بدبخت۔ اب پاکستان کے ملا جو ہے انہوں نے خطائیں ڈھونڈنی شروع کر دی ہے، پیچھے کون رہ جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری غیر مشروط محبت، لامحدود وفاداری، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جوانی، میرے آقا کی جوانی شبر میں صبح کی طرح۔ کیسی بات کرتے ہو؟ رب نے اپنے محبوب کو نام بھی وہ دیا جس کے نہ اوپر نکتا نہ نیچے نکتا۔ تم کیا؟ تم نکتہ چینی کرتے ہو، رب نے تو نکتہ رکھا ہی کوئی نہیں، رب نے نام ہی ایسا رکھ دیا۔ اور کیسا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی یحمد حمدا بعد حمد محمد، اس ذات کو کہتے ہیں جس کی ازل سے پہلے سے لے کر ابد کے بعد تک تعریف ہوتی رہے، جن کرے، انسان کرے، شجر کرے، حجر کرے، کتابیں ختم ہو جائے، اور آخر میں یہ کہے تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم آبلا پا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے۔ دیکھیں سیدہ خالد بن ولید، اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کروا دیا سلطان نے، پچھلے ہفتے جو میں نے بات بیان کی تھی، دیکھیں کیا کہنی بیٹی۔ محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسم گرامی کیا ہے؟ ذرا بولو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم گرامی کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو جب آپ کا اسم گرامی آئے، ایک لمحے کے توقف کے بغیر ارتجالاً، جیسے ہوتا نہیں نیند میں کوئی کہ محمد تو آپ کے منہ سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد آپ کے منہ سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم، بغیر سوچے سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمانے کہتے ہیں ماضی، حال، مستقبل، تین ہی زمانے ہیں، ماضی، حال، مستقبل اور یہ دنیا تین ہے نا۔ پہلی میم ماضی، دوسری ہے حال، تیسری میم مستقبل، اور چوتھی دال یہ دنیا۔ یہ سارے زمانے حضور کے ہیں، ماضی بھی حضور کا، مستقبل بھی حضور کا، حال بھی حضور کا۔ آج اٹھتا ہے کوئی پیر، اور مجھے اتنا دکھ ہوا، کراچی میں جلوس نکلا ایک بڑے پیر صاحب کا، میلاد شریف کا جلوس ہے، نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ یہ زمانہ میرے پیر کا ہے، یہ دل میرے پیر کے ہیں، یہ ماضی میرے پیر کا ہے، یہ مستقبل میرے پیر کا ہے، یہ دنیا میرے پیر کی ہے، زمانہ میرے پیر کا ہے۔ کیا؟ میں نے کہا یہ تم واہیات باتیں کرتے ہو، سارے زمانے حضور کے ہیں۔ کنت نبی وآدم بین الماء والطین، علامہ اقبال کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ پرانی اور نئی دنیاؤں کے سنگم پہ کھڑے ہیں۔ جو پہلے والے تھے وہ بھی سرکار سے فیض پاتے تھے، جو مستقبل میں ماضی، شام ابد تک، شام قیامت تک، شام قیامت کے بعد بھی فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا۔ اکتساب فیض، اکتساب نور، سارے زمانے حضور کے ہیں۔ اور میں نے کہا تم سے تو عام الدین قاسمی زیادہ اچھا تھا ان مولوی اور پیروں سے۔ انہوں نے کیا کہا؟ تجھ سے پہلے کا یا رسول اللہ، تجھ سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ میں جب ختم نبوت کا تاریخی کیس کر رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا پاکستان میں جتنے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے بڑے کیس ہوئے ہماری عدالتوں میں، سب میں نے آج سے 5 سے پہلے تک میں نے لڑے، اور کوئی ایک کیس جو تھا اس میں شکست نہیں ہوئی۔
اب یہ ہارنے کے دن اب شروع ہو گئے. میں نے سمجھایا یہ شاہین بیٹھا ہوا ہے لا افسر ہے ماشاءاللہ صوبے کا, یہ جج صاحب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے سینئر. میں نے کہا ہم جب مقدمہ کرتے تھے نا جا کے ناموس رسالت کا ختم نبوت کا, ہم اسے اسلام اور کفر کی جنگ سمجھ کے کرتے تھے. ہم باوضو رات کو تہجد پڑھ کے دادا صاحب جا کے تہجد پڑھ کے وہاں سے نماز پڑھ کے سیدھے آتے تھے, عدالت میں آ کے کھڑے ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابیاں عطا کرتا تھا. میں اگر منہ دھوتا نہیں, کھلو کے پیشاب پیتا, کپڑے پلیت اور اتنے جا کے کسی مقدمے لڑو تو پھر سمجھو کہ جیت جاؤ. لوہے کی جو دیواریں ہیں نا یہ جیسے آپ نے لگایا ہوا, یہ میں نے نبی کریم صاحب کی ناموس اور آپ کی ختم نبوت کے لیے لوہے کی دیواریں تاڑ دی, قیامت تک آپ کوئی نہیں توڑ سکتا. لیکن یہ باتیں میں کرتا نہیں ہوں اس لیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے, یہ کوئی شیخی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے چن لیا. میں آج ہی اپنے شاگردوں کو سنا رہا تھا تہجد کے بعد, ہم جب چائے پی رہے تھے, یہ سید زادے بیٹھے ہوئے تھے, میرے دوست آئے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کمشنر وہاں سے اسلام آباد سے, ملک طارق انجوں کو میں سنا رہا تھا. میں کہا میں تو گھروں نکلیا, میرا شوق سی کہ میں یونیورسٹی کا پروفیسر لگا, لیکن عجیب بات ہوئی کہ میں نے ٹاپ کیا, میں یونیورسٹی نہیں, میں کسی کالج میں پروفیسر لگ سکا. اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا, مجھے نہیں پتا تھا. میں کہتا تھا یہ کیا ہو گیا. پھر میں جو تھا وہ چلتے چلتے پروفیسر صاحب جو تھے وہ لا میں آ گئے, لا میں لا افسر بن گئے, لا افسر سے جج بن گئے. جب میں ختم نبوت کا تاریخی کیس کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابیاں دی, اور 16 راتیں میں نے جا کے, 16 راتوں میں میں صرف 16 گھنٹے کرسی کے اوپر ہی ہوں, میں نے لیٹ کے نہیں دیکھا. وہ جنگ تھی, میں کہتا تھا ہم ہار گئے تو پوری ملت ہار جائے گی, امت ہار جائے گی. اس وقت جب میں کیس جیت کے آیا نا گھر, تو تب مجھے پتا چلا کہ ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی اور کام کے لیے پیدا کیا. تو میرا یہ عقیدہ ایمان اور میرا یہ دھارا ہے کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں اللہ کا ذکر اور محمد کی بات صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں, اور شیخ ارشد صاحب آپ دیکھیں گے, میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی بھی ملا کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں, وہ کہتا اچھا مجھے دو, میں یہاں پہ انڈسٹری لگاؤں گا, میں مسجد بناؤں گا, پھر چندے اکٹھے کروں گا, پھر مدرسہ بناؤں گا. وہ ایک ہمارے دوست بہت بڑے پیر صاحب بڑے دلچسپ آدمی تھے, وہ کہتے تھے کہ اگر تم نے صرف چھوٹی موٹی کار لینی ہے تو ایک مسجد بنانا, اگر لینڈ کروزر پہ چڑھنا ہے تو پھر بہت بڑا مدرسہ بھی ساتھ بنانا. یہ وہ ہم نے یہ حرام کھانے کے لیے یہ نہیں بنا رہے خان کا, یہ اس سارے علاقے کے لوگوں کو. بھائی یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے پاس یہ نوجوان بیٹھے ہوئے, یہ سارے یہ نوجوان بیٹھے ہوئے, ان میں سے کوئی مجھے بتائے جس کی تہجد قضا ہوتی ہے میں گردن نہ توڑ دوں اسے, کبھی بھی نہیں. یہ مجھے اٹھا رہے ہوتے ہیں سحری کے وقت, جب میرے ساتھ سفر میں جاتے ہیں تو وہ سحری کو مجھے اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ چھیتی کرو ٹائم نکل جائے. میں کہتا ہوں یار میں تو چلو بوڑھا آدمی ہوں, تم تو سو جاؤ. بچوں کو میں کہتا ہوں تم سو جاؤ, یہ کہ نہیں سر کچھ نہیں ہوتا, نہیں ہم نہیں سو. بھائی ہم نے اپنے نوجوان کو دین سے بھگایا ہے, وہ جب ہمیں دیکھتا ہے تو وہ بھاگے گا نا دین سے, وہ کہے گا یہ بندہ تو پیسے کا لالچی ہے, یہ بندہ خود بے ایمان ہے, جھوٹا ہے, مکار ہے, فریبی, وہ بھاگ جائے گا. میں نے کہا تم اپنے لچے بچے ہمیں دو, ہم سچے بچے بنا کے تمہیں واپس کر دیں گے. اگر تمہارے بچے تہجد گزار نہ ہو تو اس چوک میں کھڑے کر کے مجھے جوتے مارنا, اس چوک میں کھڑے کر. تو میری بیٹیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں, بحریہ سے آتی تھی, اس علاقے سے LD سے آتی تھی, وہ کہتی میاں جی اتنے سالوں آنا بڑا مشکل ہے. میں دعا مانگتا تھا یا اللہ کوئی ایسا سبب بنے میں ان کے قریب ہو جاؤں. تو اب میں یہاں قریب آ گیا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیں گے ہم دین کے لیے کتنا کام کریں گے, کتنی مفید کام کریں گے, اور کوئی سیاسی مقاصد نہیں. میں 1000 لعنت بھیجتا ہوں اس ملک کی سیاست پہ, ان ساری سیاسی جماعتوں کو. جتنا میں جانتا ہوں شاید کم لوگ جانتے ہوں گے ان سیاستدانوں. میں ان کے سب معاملات جانتا ہوں. میں جانتا ہوں پاکستان کے ساتھ ان کی وفاداری صرف اپنا اقتدار ہوتا ہے. یہ لوگوں کو بچوں کو برباتے ہیں, یہ دینی رہنما. میں نے کہا کسی مجھے بتا دو بڑے سے بڑے مولوی کا, لیڈر کا, کسی کا بیٹا بھی کبھی گیا ہے کسی دھرنے, کسی جلوس جہاں گولی چل رہی ہو, ان کے بچے جو ہیں وہ نہیں جا سکتے وہاں. یہ دوسرے کی ماؤں کے بچوں کو مروا دینا, ان کو ان کی زندگیاں برباد کر دینا. ان بیچاروں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا فیل کر رہے ہیں, ان کی تربیت نہیں, ان کو پتہ ہے ان کو جو کہہ دیں ان کا ساڈے حضرت صاحب نے کیا, ساڈے حضرت صاحب نے نہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہم اس کے قائل. ہم پہ وہ فرض ہے, ہم پہ وہ قرض ہے, اور ہمیں محبت اپنے غیر مشروط محبت اور لا محبوب وفاداری
ہمارا تو بھائی مشن کیا ہے، یہ کام کر سکیں تو بڑا کام ہے منیر، لوگوں کو آشنائے در مصطفیٰ کا۔ اقبال کہتا تھا نا یہ میرے سب شاگردوں کو یاد ہے، چاہے وہ فارسی جانتا ہے نہیں جانتا، یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بہنیں، ان کو یاد ہے یہ شعر۔ اقبال نے کہا نرما کھجاؤ من کھجا ساوے سخن بہانا ہی، اے مینوں نہ سمجھو میں غزل نظم لکھن والا شاعر ہوں، نغمہ کھجاؤ من کھجا ساوے سخن بہانا ہی، سوئے قطار بھی کشم ناکائے بے زمام را۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اونٹنیاں اونٹ ادھر ادھر پہ رہے ہیں نا، ان کو ایک لائن میں لگا کے تو میں ان کو باب جبریل پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے میں اس لیے شاعری کر رہا ہوں، اسی کی کام شروع کی تھا کنے جانا دلوں نے کہا، ہماری یہ آگے تاریخ میں ہم نے یہ اپنی بیٹیوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اب پتھر نہیں برسیں گے، برسے پہلے امتوں کو۔ یہ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو جو آ گئے تھے ان کی وجہ سے یہ آسمان سے پتھر نہیں، ورنہ جو عمل ہے صرف ٹرانسجینڈر ایکٹ جو ہے، صرف اس ایک قانون کی وجہ سے سور اور بندر بن جاتے ہیں ہم لوگ، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ ہی نہ ہو۔ یہ حضور کی وجہ سے ہم بچے ہوئے، جو ہمارے آج فعل ہمارے اعمال، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ربیع الاول شریف میں ڈانس ہو رہے، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ میں نے اپنے تمام احباب سے کہا ہے یہ جو عورتیں ہماری بہنیں بیٹیاں نعت خوانی کی بڑی شوقین ہیں، ضرور نعت خوانی کی محفل، ضرور میلاد کی محفل کرائیں، جو نعت پڑھنے آئے اس کو اپنے پہلے مجھے ناخن دکھاؤ، اگر اس کے ناخن ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو کتنے کا میک اپ کرایا ہے، جو 25,000 کا 20,000 کا میک اپ کرا کے آتی ہے اس کا وضو ہے؟ وہ تو وضو نہیں کرتی، 10 گھنٹے بیٹھی رہتی ہے، 2 دفعہ باتھ روم میں چلی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ چلتی رہتی ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ تقدس محافل ہیں، یہ محافل جو ہیں یہاں پہ ادب سے سر کیا جاتا ہے راہ جذب و مستی کو، قدم اس راستے سے پائے پیشانی میں سے رکھتے ہیں۔ رسول اللہ یا رسول اللہ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے۔ اور وہ مظفر باسی نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا خیال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا، کہتا ہے خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا، خیال ذہن سے احرام باندھ کر نکلا اور ہر ایک لفظ محمد کے نام پر نکلا۔ حضور کا نام نامی اس میں گرامی، دیکھیں نا جامی نے کیا کہا، جامی لکھتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے در کا ایک کتا جو ہے اس کا غلام ہوں، میں آپ کے در کا کتا جو ہے میں وہ ہوں۔ اس کے بعد معافیہ مانگتا ہے، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، یا رسول اللہ آپ کے در کا سگ اور جامی اس سے اپنے آپ کو نسبت ہے، نہیں یا رسول اللہ مجھ سے گستاخی ہوگی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہے بھائی ادب۔ ادب والے لوگ کیا تھے؟ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ باتھ روم میں گیا، اور باتھ روم میں اس زمانے میں یہ باتھ روم نہیں تھے جو ہمارے حکمرانوں کے ہیں، میں پڑھ کے کانپ گیا کہ مری کے گورنر ہاؤس کا جو باتھ روم تھا وہ 3 کروڑ روپے کا بنا، میں کیا اتنے رات میں سوندے نے باتھ روم میں روٹیاں کھاتے؟ ہم ایسے نہیں غریب ہو گئے، یہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق ہمیں ملا تھا۔ اس ملک میں کون سی شے ہے، کون سی نعمت ہے؟ نہیں، صرف ایک دیانتدار حکمران جس دن آ گیا اس امت کی اس قوم کی قسمت بدل جائے۔ سلطان محمود غزنوی نہانے لگ گیا، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے، آپ کو بار بار ہمیں ضامن دینی پڑتی ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہو کہ اس کے ساتھ والی جگہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس کے دربار میں کون سی کمی ہے۔ اور جس نیت سے جس خلوص سے شیخ حسن نے دیا ہے یہ جگہ، اللہ ان کو اور ان کے بچوں کو سدا سلامت رکھے اور دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، ان کا دامن چھوٹا ہو جائے، اللہ اتنا دے دے، یہ کہیں میرے کو تو سنبھالے نہیں جاتا، یہ اللہ میری بس ہو گئی۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ باتھ روم میں چلے گئے، تولیہ لے جانا یاد نہیں رہا۔ بادشاہ اتنا بڑا بادشاہ، یہ ہمارے چوہے ہیں نا بادشاہ، ہمارے حکمران اتنا سا ملک اب رہ گیا، آدھا توڑ دیا ہے، باقی آدھے کو توڑنے کے دن رات لگے ہوئے۔ میں نے ایک دن کہا ٹیلی ویژن پروگرام میں، ہمارے یہ سیاستدان جو ہے نا ماشاءاللہ، ان کو ہمارے ملک کی ایک ایک اینٹ سے عشق اور پیار ہے، اس لیے چاہتے ہیں کہ ہر اینٹ کو بھی بیچ کے کھا جائے، ان کو ہر اینٹ جو ہے اس سے پیار ہے۔ ہمارا یہ حال ہے۔ سلطان محمود غزنوی کہاں سومنات
وہاں سے لے کر کابل، قندھار، یہ عراق، یہ سارے ایران، یہ ساری حکومتی سلطانوں میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ باتھ روم میں گیا ہے۔ باتھ روم میں جب جا کے بادشاہ اپنے نہانے لگا، کپڑے اتار لیے، پانی اوپر ڈال لیا، تو اس نے دیکھا اس کو تولیے کوئی نہیں، میں کس طرح جسم صاف کروں گا۔ کھڑکی ہوتی تھی، کھڑکی اپنی جو کھولی تو سامنے سلطان نے دیکھا کہ ایاز کا بیٹا محمد جو ہے وہ جا رہا تھا۔ اب قربان جائے یہ لوگ تھے جنہوں نے فتوحات کی، یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے نام کو روشن کیا۔ سلطان سوچ پڑ گیا، اس نے کہا اوے غلام زادے، اوے یاس کے بیٹے ادھر آؤ۔ وہ بچے نے سنا، وہ گیا، انہوں نے کہا تولیہ لاؤ میرے لیے جلدی سے۔ وہ بچہ گیا، جا کے تولیہ لایا، بادشاہ کو کھڑکی میں اس نے پکڑا دیا۔ بچہ رونے لگ گیا۔ ایاس رحمۃ اللہ علیہ کا پتہ نا آپ کو، اسرائیلی مسجد کے پاس مزار ہے لاہور میں، ہمارے تو لوگوں کو اپنے بزرگوں کا دنیا تھا۔ اپنے باپ کے پاس گیا ایاس کے، کہتا ہے سلطان صاحب بادشاہ سلامت مجھے جب بھی بلاتے تھے میرے نام سے بلاتے تھے، میرا تو نام ابا جان آپ نے بڑا خوبصورت رکھا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میرا نام ہے، لیکن آج بادشاہ پتہ نہیں ناراض ہو گیا، انہوں نے مجھے کہا غلام زادے ادھر آؤ، اے نوکر کے بیٹے میری بات سنو۔ تو مجھے بہت دکھ ہوا، بچہ تھا۔ ایاس گیا بادشاہ کی خدمت میں، جا کے کہا حضور اگر اجازت و گستاخی نہ سمجھے، بچہ ہے اس کے دل پہ بڑا اثر ہوا ہے، کیا ہوا آپ اس سے ناراض ہو گئے؟ جب یہ پوچھا تو سلطان دھاڑے مار کے رونے لگا، یہ بات نہیں ہے، میں باتھ روم میں تھا، میں کپڑے اتار چکا تھا، جسم پہ پانی ڈال چکا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ تولیہ نہیں ہے۔ تو جب میں اس کو آواز دینے لگا تھا تو مجھے خیال آیا میرے آقا کا نام اس نے رکھا ہوا ہے، میں باتھ روم سے کیسے محمد کا لفظ ادا کروں؟ میں نے اس لیے سکھا تھا غلام صاحب، یہ ہمارے ادب کی کیفیات تھی۔ آج ہم کہاں گر گئے؟ یہ ادب جو ہے یہ سب کچھ دیتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ سنایا دوستوں کو، میں حج کر رہا تھا، 2003 کی بات ہے، حج میں تھا، عالیہ میرے ساتھ تھی، تو میں میدان عرفات میں بیٹھا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے میدان عرفات میں وہ ایک دن حج کا رکن اعظم ہوتا ہے، اور وہاں پہ ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور آدمی عجیب کیفیت میں ہوتا ہے، اور وہاں تو سارے ملانے ہوتے ہیں، کوئی بادشاہ کوئی وزیر نہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں میدان عرفات میں، 2 چادریں کفن پہن کے بیٹھے تھے۔ تو میں ایک چھوٹی سی جھاڑی تھی، اس میں تھوڑا سا سایہ تھا، تو میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، عالیہ کچھ فاصلے پہ بیٹھی تھی۔ ایک مجذوب، اس کی کالی رنگت اور فالے زدہ تھا، چھوٹے سے قد کا، بالکل کالا، پتہ نہیں کس ملک کا، ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے منہ سے وہ جو پانی جیسے نہیں ریل، جس کو کیا کہتے ہیں، ریل ہی کہتے ہیں، رال ٹپکتی، وہ رال گر رہی تھی اس کی، تو ساتھ جو آدمی تھا وہ بار بار ٹشو سے اس کو صاف کرتا تھا، وہ اس طرح بیٹھا ہوا۔ اسے کہا اوے غازی ادھر آؤ۔ میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، ظاہر ہے اتنا بڑا افسر رہا ہوا تھا فلانا، تو میرے اندر ایک تھوڑا سا ناگواری کا احساس ہوا۔ میں کہا بھائی یہ میں نے بلایا نہیں کس طرح، اوے غازی ادھر آ۔ میں کہا یہ کیا کیا ایسے؟ میں اس کے قریب چلا گیا، میں نے کہا چلے بزرگ آدمی، میں نے کہا بابا جی کیا بات ہے؟ میں کہا نہیں کہ گل دسنی۔ میں کہا بتائیں۔ کہتا ہے بندہ عمل تو گر جائے تو بچ جاتا ہے، بندہ بولو عمل تو گر جائے تو بچ جاتا ہے، ادب تو گر جائے تو نہیں بچتا۔ وہ جب اس نے کہا تو میرے دل کے اوپر وہ میں نے کہا یہ اتنی بڑی بات اس نے بتا دی، بندہ عمل سے گر جائے تو بچ جاتا ہے، ادب سے گر جائے تو نہیں بچتا۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے یہ ادب ہی تو تھے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت صحابہ نے جو عشق کیا ہے کوئی انتہا ہے؟ بھائی دیکھے نا، یہ عشق تھا جس نے ان کو کامیابیاں کامرانیاں دی تھی۔ کیا عشق تھا جی؟ محمد بن مسلمہ بیٹھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے فرمایا یہ کعب بن اشرف مجھے بڑی اذیت دیتا ہے، گندی جو تھی وہ شاعری کرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھتا تھا دیواروں پہ، غلاظت بکتا تھا ہر وقت۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے اذیت ہے، یہ کون دور کرے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کی ایسی کیسی پھینک دیں. تو حضرت محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے کہہ لگے یا رسول اللہ کسی اور کو ڈیوٹی نہ دیو تاڑی مہربانی میرا مامے سکا یہ ڈیوٹی نہ دیو. گئے اور جا کے اس کو جہنم نصیب کر دیں سکے مامے کو. وہ مائی قربان جاؤں اس کے عشق پہ وہ جاتی ہے. اور واقعہ ہو چکا آپ نے بڑی دفعہ سنا ہوگا. راستے میں لوگوں سے پوچھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. وہ کہتے بڑی بری خبر ہے کی. وہ کہتے تیرا خاوند شہید ہو گیا. آگے چند قدم گئی کہتی ہے وہاں کی خبر سناؤ مجھے. وہ کہتے ہیں تمہارا باپ شہید ہو گیا. آگے جاتی ہے وہ کہتے ہیں تیرا بیٹا شہید ہو گیا. آگے جاتی ہے وہ کہتے ہیں تمہارا بھائی شہید ہو. وہ کہتے چھڑو ساریاں مجھے یہ بتاؤ اللہ کے محبوب کیسے ہیں. انہوں نے کہا حضور تو خیر سے ہے. کہتے ہیں پھر سطح خیر. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے ہیں تو پھر سطح خیر ہے. دیکھیں ہمارا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت سے کتنا پیار کیا اندازہ کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب میلاد کی آپ کو بھی بات سنا کچی باتیں کٹ رہی. عربوں کا دستور ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے انگریزوں میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے. ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں نا انڈر گراؤنڈ جائیں آپ بلیک میں جائیں پیرس میں جائیں امریکہ میں. تو اگر آپ کسی خاتون یا کسی بندے کو ایسے دیکھیں نا ٹکٹکی لگا کے تو فوراً وہ پوچھے گا واٹس دی پرابلم کیا بات ہے کیوں میری طرف دیکھ رہے ہیں. عربوں میں دستور تھا کہ اگر کوئی ٹکٹکی لگا کے دیکھے تو فوراً عرب جو تھے وہ کہتے تھے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت عباس آپ کے چچا جان ہائے ہائے دیکھو ادب یہ ہے. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ حضرت عباس ہے کہ چاچا جی تسی بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں. اب جواب کہنے لگے پیدائش میری پہلے ہوئی تھی بڑے آپ ہی ہیں. پیدائش میری پہلے ہو گئی تھی بڑے آپ ہی ہیں. یہ ہے ادب. ہر بات میں ادب. اور یہ ادب سیکھنا ہے ہمیں اپنی نسلوں کو ادب سکھانا ہے. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال کے ساتھ ایک نوجوان آیا بڑا سے پڑا ہوا تھا. باتیں ہونے لگی کہنے لگا محمد صاحب نے بھی فرمایا ایک چھڑ دبا گیا تم نے نام کیسے لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صاحب یہ فرماتے یہ تم کیسے بات کر رہے ہو. آج یہ ادب سے دور ہو جاؤ گے اس ملک کی بقا نہیں رہے گی. میں کہہ رہا ہوں بارہ کہتے فوج نہیں بچا سکتی ملک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو محبت اور عشق ہے نا ہماری. کیا کہا تھا جو خط لکھا جہاں سے اس نے ولی میور نے جو خط لکھا گورنر یو پی نے وہ کیا لکھا اس نے خط انگلینڈ والوں کو. اس نے کہا 1857 کی جنگ آزادی ہوئی ہم نے کامیابی حاصل کر لی وقتی طور پر مسلمانوں کو قتل و غارت ہم نے ان کو پھانسی چڑھا دی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ولی میور جو تھا اس نے خط لکھا. اس نے کہا جی ہم نے وقتی طور پہ بڑے صغیر میں قابو کر لیا جنگ آزادی میں لوگوں کو سائیں دے دی لیکن مستقل ہم یہاں کامیابی نہیں حاصل کرتے تھے. اس کی وجہ اس نے کہا یہاں پہ 3 چیزیں بڑی خطرناک ہیں. نمبر 1 محمد کی تلوار جہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 2 محمد کا قرآن. نمبر 3 اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی امت کی نسبت عشقی ہے. کیوں کہ یہ تو یہ کہتے ہیں نا اقبال کہتا ہے کہ خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے. خیمہ ایلا اسمان کھلوتا ہے یہ انہوں نے نام دی برکتے کہ سمان ڈگ پوے جو جو ساڑھے عمل میں. خیمہ فلاح کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپشہ مادہ اسی نام سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے یہ حضور سے. تو انہوں نے کہا کہ ان کو عشق ہے ان کی امت کو اپنے نبی سے. اگر اس کو ہم کمزور کر لیں تو پھر ہم مستقل یہاں پہ اپنا اقتدار رکھ سکتے ہیں. اس کے لیے اس نے لکھا ایک لمبی بات ہے میں صرف ایک فکر میں بتا رہا ہوں. اس نے کہا جی کہ اگر ہم لوکل کوئی نبی پیدا کر لینا تو ہم یہ کہیں وہ عرب کا نبی ہے یہ تمہارا اپنا لوکل پنجابی بولنے والا اردو بولنے والا نبی ہے تم اس کو مانو تو پھر ہم ان پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب آج ہمارا حال کیا ہے میرے دوستوں گھر جا کے سوچنا میری بہنوں گھر جا کے سوچنا. آج ہمارا حال یہ ہے ہم نے اپنے پیروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عملی طور پہ زیادہ ان سے اپنا تعلق قائم کرنا. ہم نے اپنے علماء سے زیادہ تعلق اپنے لیڈروں سے زیادہ تعلق پرائرٹی بدل لی. ہم نے ترجیحات ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں. ہماری ترجیح اول کون ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قیامت میں تمہاری شفاعت کرنی ہے اس طرف خیال کرو. تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلسل آپ کے چہرہ انور کو دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چچا جان کیا بات ہے, آپ مستقل میری طرف دیکھ رہے, کوئی حاجت میں آپ کی کوئی خدمت کروں؟ کہنے لگے نہیں بھتیجے بات یہ ہے ایک خیال میں گم ہوں. آپ نے دریافت فرمایا چچا جان بتائیں. کہنے لگے آپ پنگوڑے میں تھے ابھی اپنی والدہ سیدہ آمنہ کے گھر میں, تو آپ ایسے انگلی کے ساتھ میں چاند سے کھیلتے تھے, آپ ایسے کرتے چاند ادھر جاتا, آپ ادھر کرتے چاند ادھر جاتا, آپ ادھر کرتے چاند ادھر جاتا. وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے اور میں وہ اس میں کھویا ہوا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ اس میں حیران ہیں کہ چاند جو تھا میں اس سے کھیلا کرتا تھا. بڑی لمبی حدیث ہے, میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. رسول اللہ فرمایا میں اس سے حیران کن بات چچا جان آپ کو بتاؤں. تو حضرت عباس کا ضرور ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جب لوح محفوظ پہ قلم چلتا تھا اور میں اپنی والدہ کے بطن پاک میں تھا, میں اس کو قلم کی آواز بھی سنتا تھا. میں اس وقت قلم کی آواز بھی سنتا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو فرمایا چچا جان اس سے بھی ایک حیران کن بات آپ کو سناؤں. تو حضرت عباس نے کہا بیان کی فرمائیے. آپ نے فرمایا جس دن میری پیدائش, جس دن میری ولادت ہوئی نا 12 ربیع الاول کو, اس دن اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں پر 7 پہاڑ پیدا کیے. 7 آسمان ہیں نا, 7 آسمانوں پر 7 بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پہاڑوں پر اللہ نے اتنے ملائک پیدا کیے, اتنے ملائک پیدا کیے جن کی تعداد سوائے خدا کے کسی کو معلوم نہیں. اتنی زیادہ انفینٹ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی انفینٹ ان کا نمبر ہے, کسی کو سوائے اللہ کے ان کی تعداد نہیں پتا. یعنی تعداد اتنی ہے کہ کمپیوٹر جو ہے فیل ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی حیران کن بات بتاؤں. یا رسول اللہ بتائیں. آپ نے فرمایا کہ وہ جو ملائکہ ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہتے ہیں. اور پتہ ہے چچا جان اس کا ثواب کس کو ملتا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا. فرمایا جب کوئی میرا امتی میرا نام سنتا ہے اور ارتجالاً فوراً کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہتا ہے, فرمایا اس کا سارا ملائکہ کا ثواب اس آدمی کو ملتا ہے. حضور کی برکت سے ہمیں کیا 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 نہیں ملتا. 2 جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں. میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں یار بتاؤ وہ کون سی شے ہے جو دربار مصطفیٰ سے نہیں ملتی. پھر تم ادھر ادھر دیکھو, ہمیں ضرورت ہے کسی طرف جانے کی, وہ تعلق مضبوط ہمارا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اور پتہ جے میرا محبوب کی ہے, اللہ فرماندا ہے تو آنو کنڈا چب جائے کہ او بے چین ہو جائے. کنڈا کانٹا چب جائے, تمہیں ذرا سا درد ہو تو وہ گنبد خضرا کے مکین بے چین ہو جاتے, وہ تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتے. ایسا رؤوف و رحیم رب نے تمہیں دیا آقا. تو پھر یار ہم دائمائیں دیکھنا شروع کر دیں. ہم ہماری بدبختی دیکھیں, پیر کا عرس پورا ہفتہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جلسہ آپ کے میلاد میں ایک ہے. میں نام نہیں لے رہا, میں جانتا ہوں لوگوں کو 10 دن چل رہے ہیں. وہ میں نے کہا سرکار سے بڑھ کے بھی کوئی ہے کیا ہو گیا تھا. یہ بات تھی جو اقبال کہتا ہے نا وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں رسول اللہ سے دور کرے, تمہاری محبت میں کمی کر دے, تمہارے دل میں وسوسے پیدا کر دے, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تنقید شروع کر دو, تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس عالی ذات میں جس پہ اللہ ناز کرے, جس کی خاطر رب نے ساری کائناتیں پیدا کی. میں نے وہ کئی دفعہ پیر میل شاہ کا وہ جو ہے وہ ٹپا سنایا ہے مائیا, جو انہوں نے اپنے خاص انداز میں کہا کہ رب عشق کما بیٹھا, ایک محبوب بدلے گل دنیا پا بیٹھا. میں نے کہا یہ ہم نے رب کے کون سے کام سوالے, اسی طرح کے ہر خرابی پیدا کی تھی. اس لیے جو جیفر لینگ ہے ایک امریکن مسلمان, اس نے کتاب لکھ دی اس میں اس عنوان سے ایون دی اینجلز آسک, حتیٰ کہ فرشتے بھی پوچھتے ہیں. وہ کہتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اے بندہ بنایا سی ایڈا تقریب کاریاں کر رہے ہیں, اے بندہ بنایا سی جڑا مرد دی مرد نال شادی, عورت دی عورت نال شادی کر رہے ہیں. یا اللہ اے بندہ بنایا سی جڑا بم چلاتا ہے لوکاں نوں ماردا ہے. یا اللہ اے بندے بنائے نہیں جڑے اپنے ہی ہم وطناں نوں لٹدے نے. یا اللہ اے ڈاکٹر بنائے نہیں جڑے ڈاکو بنتے ہیں ڈاکٹر تو. یا اللہ تو اے بندے بنائے نہیں جڑے ملاوٹ کرتے ہیں. اسے پوری کتاب لکھی ایون دی اینجلز آسک. اسے کہا کیا کہہ رہے ہو؟
मुसलमानों सोचो हम किस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा है। हुजूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से, और मैं हमेशा कहता हूँ एक बात याद रखो, 1,24,000 अंबिया किराम दुनिया में आए, किसी नबी, किसी पैगंबर, किसी रसूल ने अपनी उम्मत से वो इश्क नहीं किया जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से किया। मुझे बता दो कि किस नबी ने रातों को रो रो के सारी सारी रात, किस नबी ने पत्थर खा के दुआ दी? सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। कमाल नहीं है कि दुश्मन जहां अबू जहल का बेटा इकरमा भाग गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर किया हुआ था, डेथ सेंटेंस अनाउंस की, जितने गले मार दो। उसकी बेटी मुसलमान हो चुकी थी, हजूर की बारगाह में या रसूलुल्लाह इकरमा ने माफ कर दिया, उन्हें एहसास हो गया अपनी गलती का। फरमाया जब आ रहा था, पता चला कि इकरमा आ रहा है, तो फरमाया उसके बैठे हुए अबू जहल को बुरा ना कहना, उसके दिल पे असर होगा। आले कलमा नहीं पड़ा, जब वो आया, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उन्हीं का ज़र्फ है। आप इतनी तेजी से उठे कि आपके पाँव में चादर अड़ गई थी, उसके लिए चादर उसको अता कर दी, चादर उसको चादर पे बिठाया। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हम क्या कर रहे हैं? रोज लड़ाइयाँ, 12 रबीउल अव्वल है, शर्म नहीं आती। एक जो है सियासी जमात लीडर, वो दूसरे के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा, और रबीउल अव्वल का शर्म कर रहा। 12 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल, रबीउल अव्वल के महीने में एक दूसरे को गालियां, वो कह रहे हैं उनका बंदा पकड़ लो, वो कह रहे हैं उसको गिरफ्तार कर लो, उसके खिलाफ मुकदमा कर लो, उसके खिलाफ मुकदमा। और मैंने कहा खुदा का खौफ करो। अच्छा, अखबार में बयान दे देते हैं हमारे सारे लीडर, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना चाहिए। केड़ी तालीमात पर? तो मुझे एक बता दो, रसूलुल्लाह की तालीम पे अमल कर रहे। हुजूर तो फरमाते हैं मुस्लिम मन सालिमन मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। ना हमारी जुबान से महफूज है, ना हमारे हाथ से महफूज है, ना किसी की माँ, ना किसी की बहन, ना किसी की बेटी, ना किसी का बाप, किसी की इज्जत ही महफूज नहीं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं सबसे ये गुजारिश दस्ता करता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का पैगाम लेके आए थे। आप जो है वो मोहब्बतों के पैगंबर बने, नफरतों के ताजर भी हमने बनना। आज से अहद कर लें कि हम अपने इर्द गिर्द ये मोहब्बत का पैगाम लोगों को देंगे। हम बताएंगे लोगों को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत पाक थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो नफरतों को मिटा दिया। कुरान ने कहा जहन्नुम के किनारे पे तुम लोग खड़े थे, मेरे महबूब आए तो तुम्हें उन्होंने जहन्नुम से बचा लिया। और आप सब फरमाया करते थे तुम्हारी और मेरी मिसाल ये है कि जैसे तुम छलांगे लगा लगा के आग में जाते हो, मैं तुम्हें कमरों से पकड़ पकड़ के ताड़े लगो पढ़ पढ़ के तो रोकना कि ना यार इधर ना जाना, आगे तुम छलांगा लगा के जा रहे हो। मैं हाफिज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के नाफिया जो अशार है वो भाई उस पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, आपको भी उसमें शामिल करना चाहता हूँ। और इस इलाके में मैं चाहता हूँ अल्लाह ताला करे कि ये मोहब्बत रसूल की खुशबू हर गली हर मोहल्ले में पहुँच जाए आपके थ्रू। हाफिज़ साहब फरमाते हैं कि इधर भी निगाह करम या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर भी निगाह करम या मोहम्मद, इधर भी नजर बेसहारों के वाली, निगाहों में है तेरी बख्शिश का आलम, खड़े हैं तेरे दर पे तेरे सवाली। जहाँ से मिली थी बुसैरी को चादर, जहाँ कैफ सामा थी रूहे गजाली, वहीं लेके आया हूँ कलियों के गजरे, वहीं लेके पहुँचा हूँ फूलों की डाली। और या रसूल अल्लाह कभी ज़माने में थी वजह नाज़िश, तेरे नाम लेवाओं की शान आली, मगर अब तो है इबरतों का फसाना, हम अहले मुसीबत की आशुक्ता हाली। और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फिर अता हो, सब आमीन कहें, हमें फिर अता हो शान बूज़र, या रसूलुल्लाह हमें फिर अता हो शान बूज़र, हमें फिर अता हो शान बिलाली। और दमकते रहे तेरे गुंबद के जलवे, सलामत रहे तेरे रोज़े की जानी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। व्यू टीवी की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। अदबी प्रोग्राम की कवरेज के लिए व्यू टीवी की खिदमत हासिल करें और शामिल हो जाएं अदबी धारा प्रोग्राम में।